بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء میں یہ صراحت ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کا بھیجنے کا بنیادی اور پرائمری مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے، انسانیت کے سامنے پروردگار کا تعارف کروائیں، یعنی پروردگار کی وہ صفات جو ان کے شایان شان اور مختص ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے کہ چونکہ ان صفات کا حامل صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ صفات ان کے ساتھ مختص ہیں، تو عبادت بھی ان کی ہونی چاہیے جی۔ اور یہی توحید باری تعالیٰ ہے۔ توحید ہے کیا؟ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں، مثلا خالق وہ ہیں، مالک اور رزاق متصرف کارساز وہ ہیں، جب برکات دہندہ صرف وہی ہیں، ہر چیز کو جاننے والے باخبر وہی ہیں، تو ہر قسم کی عبادت اسی کو ہونی چاہیے۔ آج ہم پہلا وصف کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں اس پر تھوڑی دیر اس پر جائزہ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا جب ہوتی ہے تو 21 نمبر آیت میں اس سورہ کا دعویٰ بیان کیا جاتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے آباء و اجداد چاہے وہ قریب ہوں یا کہ دور، یعنی آدم علیہ السلام تک ہوں، ان سب کا خالق بھی یہاں اللہ تعالیٰ ہے۔ غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ انسانیت سے مطالبہ کیا کہ عبادت صرف میری ہونی چاہیے اور میرے علاوہ کسی کو کسی قسم کی عبادت، کسی قسم کا سجدہ یا منت جائز نہیں ہے، تو زور یا دھونس کے ساتھ زبردستی نہیں منوایا گیا، بلکہ حقائق پیش کیے گئے ہیں، اس کے سامنے دلائل رکھے گئے ہیں، بھائی غور کر لو، یہ کوئی لطائف تو نہیں ہے، یہ خواب تو نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے حقائق ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ جب 26واں پارہ ابتدا ہوتا ہے تو سورہ احقاف کے شروع میں بھی یوں بیان کیا گیا، مخاطبین سے کہا کہ تم غیر خدا کی عبادت کرتے ہو، دکھاؤ تو صحیح، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، کیا زمین کا کوئی ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں تخلیق کا کوئی ان کا حصہ ہے؟ ارونی، دکھاؤ تو صحیح نا، اگر اس کتاب کو تو نہیں مانتے تو پہلی کتابوں میں سے کوئی دلیل اور استشہاد لے آؤ۔ تو یہ اس بات کا پہلو ہے، اس کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ کل کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر قرآن پاک نے جب اس خالقیت کا مدعا اور موضوع کو بیان کیا تو اس بات کے ساتھ منفی اور سلبی پہلو بیان کیا کہ جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ سورہ حج جب اختتامی مراحل کی طرف جاری ہے تو آخری رکوع جب شروع ہوتا ہے تو یوں بیان ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، انسانیت کے ایک ایک فرد تم کان لگا کے اس بات کو سنو کہ تمہارا پروردگار ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ جن جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے مد مقابل اس بات کیا ہے کہ کل کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو، چاہے انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں یا صالحین، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر غور کیا جائے اس کائنات میں جو معبودان باطل ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے، اور اگر ایک مکھی کے اجزاء کیے جائیں، کہا جائے یہ معبود باطل مکھی کا پر بنا لے، یہ دوسرا اس کا پاؤں بنا لے، تو مکھی کے اجزاء تو جلدی ختم ہو جائیں گے، لیکن معبودان باطلہ کی جو فہرست میں اور لائن میں جو افراد کھڑے ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے جی۔ تو حاصل کیا ہے؟ تمام انبیاء اور رسولوں اور قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ تو پہلی دلیل اور استدلال کیا دیا گیا ہے کہ دیکھو کل کائنات کے خالق جب اللہ تعالیٰ ہیں اور غیر خدا میں سے کسی شخص نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تو نتیجہ یہ نکلا ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ روا، خاص اور مختص ہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو عملی زندگی میں ہم ان تعلیمات کو اہمیت دیں جی۔